اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد قال علی علیہ السلام فی وصیتہ لحسن ابن علی علیہ السلام اوصیکم بتقوی اللہ والنظم امرکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے گھریلو روابط ہیں کہ کس طرح سے آپ علیہ السلام جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ایک مرد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کی نسبت۔ اگرچہ یہ موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے اور طولانی ہے، کم بحث ہوتی ہے اس موضوع کے اوپر، گفتگو کم کی جاتی ہے، اگرچہ بہت اہم موضوع ہے اور ضرورت ہے وقت کی کہ اس قسم کے موضوع پہ گفتگو کی جائے۔ اگر اس موضوع کو سمجھا جائے اور اس پہ بات کی جائے تو بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ گھریلو جو ہیں انسانوں کی وہ برطرف ہو سکتی ہیں، اور پھر کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں تو ان کی زندگی میں تمام وہ پہلو پائے جاتے ہیں بعنوان سیرت کے، بعنوان اسوہ حسنہ کے، کہ جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خصوصاً مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت جو ہے اور ذات مبارک جو ہے اس لحاظ سے غنی دکھائی دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم جو ہے مولا کی دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی جو چیز ہے انسان کے روابط میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ انسان کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری کیا ہے اپنے گھر والوں کی نسبت، کس حد تک ہے، وہ ان کی سب سے پہلی چیز معیشت ہے۔ معیشت ایک انسان کی ذمہ داری یہ ہے، ایک مرد کی، مرد خانہ جو ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی معیشت کے لیے تلاش اور کوشش کرے۔ مرد کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر میں بیٹھے تلاش کوشش نہ کرے، اس کے بچے، اس کی اہلیہ تنگ دستی میں وقت گزار رہے ہیں۔ اگر اس قسم کا موضوع ہے کسی کے گھر میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا۔ یعنی خداوند متعال نے کائنات کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کائنات کو آمادہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہاں کوئی غریب نہ رہے، چیزیں تیار ہیں، آپ کو تلاش کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، ہر چیز آمادہ ہے، ہر چیز تیار ہے، آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خلقت میں ذخائر بھرے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو صرف وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جتنی کوشش کرو گے، اور کوشش کے اور تلاش کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کوشش کرو، تلاش کرو، جتنی کوشش کرو گے، زحمتیں کرو گے، اتنی جو ہے فراوانی کے ساتھ رزق جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھے گا۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو تلاش کرنی ہے، روزی کے لیے تلاش کرو۔ البتہ اس میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جو روزی کے لیے کہا گیا ہے کہ تلاش کرو، کوشش کرو، اس میں رزق حلال کی طرف دعوت دی گئی ہے، ہر روزی کی طرف نہیں ہے کہ بس صبح سے آدمی شام تک نکلے اور کمانا ہے اسے، چاہے وہ حلال کے ذریعے سے ہو یا حرام کے ذریعے سے، نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے با ارادہ ہے،
اختیار ہے، اس کے لیے ایک شریعت ہے، ایک ضوابط رکھے گئے ہیں، اس کے تحت انسان کو اپنی زندگی آگے بڑھانی ہے، ان ضابطوں کے تحت انسان کو اپنی زندگی آگے بڑھا کر جو ہے کما کر لانا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ حیوان کوئی ہے کہ جہاں پہ بھی پانی ملا وہیں پہ کھا لیا، جہاں پہ کوئی چیز دکھائی وہیں گھس گیا۔ حیوان نانا زندگی نہیں گزارنی، یہ تو حیوانوں کی زندگی ہے کہ اگر حلال ملا تو وہ حلال سے لے آیا، اگر حرام ملا تو وہ حرام سے لے آیا۔ اب یہ انسان کو خود دیکھنا ہے کہ وہ کون سی زندگی گزار رہا ہے، وہ کون سی معیشت کے پیچھے نکلا ہے، گھر سے معیشت انسانیت کے پیچھے نکلا ہے یا صفت حیوانیت لے کے نکلا ہے کہ حلال ملے گا تب بھی لے آؤں گا، حرام ملے گا تب بھی لے آؤں گا، کون سی چیز لانا چاہتا ہے گھر کے اندر؟ تو وہ اپنا فیصلہ خود کر لے کہ آیا وہ اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے یا اس مقام کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ ہے کہاں پہ، آیا مرحلہ حیوانیت پہ ہے یا مرحلہ انسانیت پہ ہے۔ اگر فقط اس وجہ سے نکلا ہے کہ وہ رزق حلال کما کے لا کے اپنے بچوں کو کھلائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مقام اور شرف پر موجود ہے جو خدا نے اس کے لیے رکھا ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ شرف انسانیت ہے، وہ شرف امتیاز انسانیت ہے۔ لیکن اگر اس سے باہر نکلتا ہے، اگر اس کی سوچ یہ نہیں ہے، اگر وہ اس وجہ سے نہیں نکلا بلکہ وہ اس وجہ سے نکلا ہے کہ اسے صرف تلاش کرنی ہے، اسے صرف کوشش کرنی ہے، اسے لے کے آنا ہے، اگر حلال سے مل جاتا ہے تب بھی صحیح ہے، حرام سے مل جاتا ہے تب بھی صحیح ہے، اس کا مطلب یہ اس امتیاز کو چھوڑ چکا ہے، اس شرف کو چھوڑ چکا ہے جو شرف انسانیت ہے، اور وہ رزق حلال کمانا ہے۔ تلاش کرنی ہے، انسان کو کوشش کرنی ہے، یہ حق ہے آپ کے بچوں کا آپ کے اوپر کہ آپ ان کے لیے تلاش کریں، آپ کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ بچے جو بھوک سے ہوں، بچوں کی عزتیں مجروح نہ کریں معاشرے کے اندر۔ وہ پریشان ہیں، اسکول جاتے ہیں ان کے پاس پینسل نہیں ہے، ان کے پاس ربڑ نہیں ہے، دوسرے بچوں کے سامنے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں صحیح پہننے کے لیے، ان کے پاس وہ ڈریس نہیں ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اسی لیے امام نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول۔ اگر آج ایک بچہ جو ہے اس کی انسلٹ ہوتی ہے اسکول کے اندر، کس کی وجہ سے ہوئی؟ یہ میلے کپڑے کیوں ہیں؟ یہ کپڑے کثیف کیوں ہیں؟ یہ کپڑے کم ارزشی کیوں ہیں؟ آپ اپنے علاقے میں جس میں رہتے ہیں کم از کم اس حساب سے تو آپ کو کوشش کرنی تھی، کم از کم تلاش تو کرنی تھی، کوتاہی نہیں کرنی ہے آپ کو، کوتاہی نہیں کرنی ہے آپ کو، تلاش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ بچوں کو معاشرے کے اندر وقار دینا ہے، انہیں یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی فیس کوئی اور دیتا ہے، ان کے کپڑے کوئی اور دیتا ہے، ان کے یہاں راشن کوئی اور ڈالتا ہے۔ یہ کیا کام کیا آپ نے؟ مولا ناراض ہوتے ہیں شدید، مولا نے یہ قبول نہیں کیا۔ گھر میں بعض دفعہ اگر فاقے بھی آ گئے، ابھی ہم بات کریں گے کہ مولا کے اگر فاقے بھی آئے تو کیوں آئے؟ فاقے اس وجہ سے نہیں آئے تھے کہ مولا کام نہیں کرتے تھے، نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جو تھے ان کا جو رابطہ تھا اپنے گھر والوں سے، ہم نے اسی پہ بات کر رہے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی بہت فکر تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن اور حسین مجبور ہو جائیں، پریشان ہو، تنگی ہو، کوئی حسن حسین کو یہ سوچ کے کہ غریب ہیں اور ان کی مدد کر دو، نہیں۔ آپ دیکھیں پوری تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی نے ان کے گھر کھانا پہنچایا ہو، بلکہ ان کے گھر سے کھانے گئے ضرور ہیں۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ یعنی انہیں کسی نے نہیں پہنایا، انہوں نے پہنایا ہے۔ آپ توجہ کریں، یعنی اگر ان کی غربت ہے، اگر یہ فاقے سے ہیں، قرآن نے بہت ہی خوبصورت تصویر کشی کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یعنی اگر یہ آج فاقے سے ہیں، اگر آج یہ لرز رہے ہیں، اگر آج ان کے پیوند لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے تلاش نہیں کی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ غربت بہت زیادہ تھی، نہیں، مسئلہ غربت کا نہیں تھا، انہوں نے اپنی دولت کو غریبوں میں لٹا دیا تھا، غریبوں کو عزت عطا کی تھی، غریبوں کو افتخار عطا کیا تھا۔ اور ہم نے کہا یہی نہیں، جناب خدیجہ کو آپ دیکھیں، ملکۃ العرب ہیں، ملکۃ العرب، اور پیوند کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ملکۃ العرب کے پیوند لگے ہوئے ہیں، غربت اس وجہ سے نہیں ہے کہ کام نہیں کر رہی، ایک خاتون بھی ہے تو ملکۃ العرب کیسے بنی؟ تجارت، کام کر رہی ہیں، ذہن لڑا رہی ہیں، فکر کر رہی ہیں، مشورے کر رہی ہیں، کمیٹیاں تشکیل دی ہوئی ہیں۔ ایک خاتون نے، ملکہ تھی پورے عرب کی، بھاری تھی، تجارت کرتی تھی، کام کرتی تھی، لیکن سب کچھ لٹا دیا۔
اچھا محلے کے بچوں کو پال رہی ہیں، فلاں کو پال رہی ہیں، فلاں کو پالتی ہیں، خواتین کو پالتی ہیں. ہم نے پہلے بھی شاید کہیں عرض کیا ہو کہ اتنی خواتین کی بچیوں کو آپ نے، مدینے کی بچیوں کو، مکے کی بچیوں کو آپ نے اس طرح پالا کہ آج تک مورخ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ ختیجہ کی بیٹیاں تھیں یا کسی اور کی بیٹیاں تھیں. آپ دیکھیں یہ کمال ہے ایک خاتون کا، کردار کتنا عظیم ہے. یعنی بتایا نہیں ان کو کہ یہ جو فیس تم ہماری پیمنٹ کی جا رہی ہے یہ ہم کر رہے ہیں، ہم تمہاری والدہ نہیں ہیں. احسان نہیں جتلاتی کسی کے اوپر کہ تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ گئے تھے، میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. نہیں، گویا ایسا رویہ اختیار کیا کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہی ہماری ماں ہیں، یہی ہمارے باپ ہیں. رسول کو اپنا باپ کہتے تھے. یعنی اتنے زیادہ کثرت سے لوگ تھے، سارے بچے یتیم جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر اسلام ہمارے والد ہیں، جناب ختیجہ ہماری والدہ ہیں. اس شفقت کے ساتھ پالا کرتے تھے. اسی لیے قرآن نے پھر حتیٰ کہ قرآن کو روکنا پڑا بعض مصلحتوں کی وجہ سے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. پیغمبر کا یہ کردار اتنا بلند ہے، تم سب انہیں اپنا باپ سمجھتے ہو، یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں. ایک رسول کا کردار اتنا عظیم ہے معاشرے کے اندر کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو پالتا ہے، اپنا نام نہیں لے کے آتا. یعنی اگر ائمہ کی غربت کہیں پہ دکھائی دے آپ کو تو آپ یہ نہ سمجھیں اس وجہ سے کہ کام نہیں تھا، غریب بہت تھے، نہیں، کام کرتے تھے سارا دن. آپ چھٹے امام کی زندگی دیکھیں، پانچویں امام کی زندگی دیکھیں. کیونکہ ہماری گفتگو مولا کائنات کے بارے میں ہے. مولا کائنات کیونکہ پتا تھا جناب سیدہ کو تنگی نہیں ہونی چاہیے، تنگ نہیں کیا آپ نے جناب سیدہ کو. تنگی کس حوالے سے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ میں پیسہ نہ ہو، نہیں، پیسہ ہے، لٹایا ہے آپ نے، اللہ کی راہ میں دیا ہے. جب بھی پیغمبر کے اسلام کے یہاں مسجد میں جب بھی کوئی آتا تھا آپ کہتے تھے جاؤ فاطمہ کے گھر چلے جاؤ. فاطمہ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ کون کما کے لا کے دیتا تھا؟ فاطمہ کا ہاتھ کھلا ہوا ہوگا جبھی تو خرچ کریں گے خدا کے راہ میں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھلا ہوگا تو خرچ کرے گی. جس کا اپنا ہاتھ خالی ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ پیغمبر مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جاؤ فاطمہ کے گھر سے لے آؤ، جاؤ فاطمہ کے گھر سے لے آؤ. فاطمہ کا ہاتھ اتنا کشادہ رکھا تھا مولا کائنات علی بن ابی طالب السلام نے، جناب فاطمہ کو تنگی نہیں ہوئی. اگر کبھی غربت بھی ہوئی ہے، اگر کبھی پھٹے کپڑے پہنے، پیون لگے ہوئے پہنے، تو اس وجہ سے کہ آپ نے معاشرے میں لوگوں کو تربیت دی ہے، معاشرے میں پالا، معاشرے میں لوگوں کو پالا ہے، ان کو کپڑے بنوا کے دیے. بچوں کو جو معاشرے مدینے میں مکے میں رہنے والے تھے ان کے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے، حسن حسین کو پہنے کپڑے پہنا دیے آپ نے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یعنی اس حوالے سے واللہ امام علی نے کوتاہی نہیں کی. آپ تاریخ میں پڑھیں امام علی علیہ السلام صبح کو نکلتے تھے روزی کی تلاش میں. آپ نے اور ایک اور بہت عظیم بات یہ ہے کہ جب تجارت کرو، جب کوئی کام کرو، پہلے یہ تو محسوس کر لو، یہ تو غور کر لو کہ معاشرے میں ضرورت کس چیز کی ہے، اس تجارت کے پیچھے جاؤ. معاشرے میں پہلے ضرورتوں کی تشخیص دو. خوب ہمارے یہاں مثال کے طور پہ اگر یہاں کمپیوٹر کی ضرورت ہی نہ ہو، ہم سب جو ہے کمپیوٹر اسپیشلسٹ ماسٹر ہو گئے، خوب ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ کسی چیز کی ہے، آپ نے کیوں کمپیوٹر کر لیا؟ یہاں پہ آپ جو ہے ڈگری لیے پھرتے ہوئے ہم کہ جی ہمیں نوکری دے دو. وہ کہیں بھائی یہاں پہ کمپیوٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں ڈاکٹر نہیں چاہیے، یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں آپ کو نہیں ملے گا. یعنی ضرورت کی تشخیص بہت ضروری ہوتی ہے کہ ضرورت کس چیز کی، پھر وہ کام کریں تاکہ آپ کو منافع اچھا ملے، تاکہ کام اچھا ملے، پھر روزی اچھی ملے گی. آپ وہ چیز کیوں کام کر رہے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہیں ہم نے اتنا پڑھ بھی لیا، سب کچھ کر لیا، ڈگری بھی ہاتھ میں، لیکن کوئی روزی نہیں دیتا. روزی کیسے ملے آپ کو؟ آپ نے غلط کیا، پلاننگ کرنی چاہیے تھی. کس کی ذمہ داری تھی؟ والد کی ذمہ داری ہے کہ پلاننگ دقیق ہونی چاہیے بچوں کے لیے. تشخیص دے معاشرے کے اندر ضرورت کس چیز کی، پھر بچے کو اس حساب سے لے کے چلے تاکہ بچے کو کل افتخار ہو. آج میرے پاس یہ ڈگری ہے، ہر آدمی مجھے کہتا ہے آپ ہمارے یہاں جائیے، آپ ہمارے یہاں جائیے، آپ ہمارے یہاں جائیے. یعنی ایک آدمی ایسا ہے جسے ہر آدمی بلانے کو تیار ہے، اور 10 آدمی ایسے ہیں جنہیں کوئی بلانے کو تیار نہیں ہے. تو مشکل کہاں پہ؟ مشکل یہی ہے ڈگری سب کے پاس ہیں لیکن ضرورت سب کی نہیں ہے، ضرورت ایک ہی آدمی کی. تو ضرورت کی تشخیص بہت اہم ہے اس مرحلے کے اندر. مولا کائنات نے ضرورت کی تشخیص دی. یہاں پہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ مولا محسوس کر رہے تھے اس چیز کو کہ یہاں پہ لوگ مکے اور مدینے سنگلاق قسم کے حالات ہیں، گرمی شدید قسم کی ہوتی ہے. آپ نے کیا کام کیا؟ پانی کا کام، یعنی آپ نے کنویں کھودنا شروع کیے.
باغات بنانا شروع کیے کیونکہ قافلے بہت زیادہ آتے ہیں، درخت لگانا شروع کیے، باغات نہایت زیادہ تھے، پھلوں کا وہ تھا، صاحبان زیادہ آپ نے تشکیل دیے، کنووں کے کام کیے، سبیلوں کا زیادہ انتظامات کیا گیا، یعنی ایسے کام انجام دیا آپ نے زیادہ تر کہ جو وہاں کی ضرورت تھی۔ باغات لوگ فوری طور پہ کھڑے خریدنے کے لیے تیار تھے کیونکہ قافلے آتے تھے، مکے اور مدینے کے اطراف میں گرمی شدید ہوا کرتی تھی، پانی کی ضرورت سب کو بہت زیادہ محسوس، کنویں بنائے گئے جگہ جگہ پہ کنویں، بعض کنویں تو ایسے تھے جو آپ نے مفت دے دیے، جاری کیے، ایسے ہی چشمے آپ نے جاری کیے، پہاڑوں سے چشمے نکل آئے، بہت سارے کام آپ نے ایسے انجام دیے کہ جس کی وجہ سے تاریخ نے لکھا مولا کائنات اس قدر زیادہ امیر ہو گئے تھے، اس قدر زیادہ امیر ہو گئے تھے اور اتنی دولت تھی آپ کے پاس کہ آپ نے 1000 غلاموں کو آزاد کرایا۔ توجہ ہے، 1000 غلام بنائے نہیں، اگر ہم امیر ہو جاتے ہیں تو 1000 غلام رکھ لیتے ہیں۔ آپ توجہ کریں دونوں کرداروں میں فرق کیا ہے، یعنی ہمارے یہاں پیسہ آنے سے نوکروں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مولا نے 1000 غلاموں کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، مکے سے لوگوں کو خریدا اور اس کے بعد آزاد کر دیا، یعنی اپنی خدمت نہیں کی، دین اسلام کی خدمت، اپنے پیسوں سے، خمس کے پیسے نہیں تھے، لوگوں کے پیسے نہیں تھے، اپنی قوت بازو پہ کام کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ اس سے لے لیا، اس سے لے لیا اور پھر نام میرا ہے۔ بھئی یہ کس نے کام کیا؟ بھئی مولانا نسیم صاحب نے کام کیا، اور پیسہ پوری ملت کا، نام آپ نے اپنا کر دیا، ملت کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہوا، میں نے اپنا نام کر دیا سب جگہ۔ نہیں، مولا یہ کام نہیں، مولا کام کس پہ کرتے تھے؟ لوگوں کے ذخیرے سے نہیں کرتے تھے، اپنے قوت بازو سے صبح سے لے کے شام کام کرتے تھے، کنویں کھودا کرتے تھے، باغوں کو پانی دیتے تھے۔ یہ تو بعد کے مراحل تھے کہ جب وہاں پہ مولا کا شعبہ ابو طالب میں گزارنا پڑا اور پھر پوری زندگی اس حالات میں جو گزارنی پڑی مولا کو، اور دشمن سب جگہ تھے اور پھر کوئی مولانا کو کام نہیں دیتا تھا، مولا کے مال کو غصب کر لیا گیا، جائیدادیں غصب کر لی گئیں، باغ فدق کو غصب کر لیا گیا، کوئی بھی مولا کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حالات تھے جب مولا بہت زیادہ غربت کے حالات سے دوچار تھے، لیکن پھر بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آپ نے یہودی کے باغ میں کام ضرور کیا لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی آدمی یہ کہہ دے حسن حسین سے کہ تمہارے باپ ہوئے جو ہم سے لے کے گئے تھے فیس تمہاری، ہم نے تمہارے باپ کو خرچہ دیا تھا، راشن ہم ڈالتے تھے تمہارے گھر کے اندر۔ یہ وقار عطا کیا حسن حسین کی شخصیت کو، اپنی بیوی کی شخصیت کو وقار مولا نے عطا کیا۔ کہیں خواتین کے اندر کوئی بیٹھ کے یہ نہ کہہ دے دیکھو کس قدر غریب ہیں، لاؤ ان کو ایک جوڑا کپڑے دے دیں، نہیں، ہر خاتون جو نئے کپڑے پہنی ہوئی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی جو آج کپڑا ہمارے زیب تن ہے، یہ جناب فاطمہ کا تھا۔ یہ روابط ہیں ان کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ آپ عزتوں کا خیال رکھیں اپنی اہلیہ کی، آپ اپنے بچوں کی عزتوں کا خیال رکھیں، انہیں کل آگے بڑھنا ہے، یہ آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کے قدم نہیں اٹھتے، پورا محلہ ان کو جانتا ہے، ان کا وقام مجروح کر دیا آپ نے۔ مولا اس طرح سے رابطہ رکھتے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی ان کے ساتھ، ان کی عزت و وقار کا خیال تھا آپ کو۔ دوسری بات، بس میں مختصر سا، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، خوش روئی بہت رکھتے تھے آپ۔ جب بھی اتنے تھکے ہوئے تھے، اس قدر تھکے ہوئے ہوتے تھے، کنواں کھودنا مذاق ہے؟ آج تو مشینیں کھودتی ہیں، 10 آدمی جو کنواں کھود رہے ہیں، مشین لگی ہوئی ہے، وہ صرف نکال رہے ہیں بس۔ آپ ان کی حالت جا کے دیکھیں گرمی میں، اور مکے کی گرمی، مدینے کی گرمی بہت زیادہ، یعنی گھوڑا مر جاتا تھا، اونٹ مر جاتا تھا وہاں پہ، وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ 50 سے زیادہ گرمی ہو جائے گھوڑا مرنے لگتا ہے، 50 سے زیادہ گرمی میں گھوڑے کو باہر نہیں لاتے، اتنی شدت کی گرمی ہوتی تھی۔ مولا ایسے میں کنویں کھود رہے تھے، اور سنگلاک جہاں پتھر ہی پتھر نکلا کرتے تھے، ایسے حالات میں آپ نے کنویں کھودے اور پھر لے کے، یعنی اتنی محنت کرتے تھے، باغوں میں کام کرتے تھے، بالکل ختم ہو چکے ہوتے تھے، اور پھر کھاتے کیا تھے؟ دودھ کے گلاس نہیں پیا آپ نے جو کی روٹی کھائی ہے، جو کی روٹی کھائی ہے، سادہ اتنی زندگی گزاری ہے۔ اور جب گھر آئیں تو جناب سیدہ کے سامنے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اب علی کو اپنی کمزوری محسوس نہیں ہوئی، اب اپنی تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتے، ایک دم سے جب جیسے ہی داخل ہوئے اب جناب سیدہ پہ نگاہ پڑی ہے تو فوری طور پہ تبسم فرماتے۔ آپ نے احساسات کو جناب سیدہ کے مجبور ہونے نہیں دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدہ کے ذہن میں ایک لحظے کے لیے بھی خیال آ جائے کہ میرا شوہر تھکا ہوا، اور اس کے عزم و ارادے میں کہیں کوئی کمزوری نہ آ جائے۔
عجیب ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. زندگی مشعل راہ ہے ان کی، خانوادگی زندگی ان کی عجیب و غریب ہے، ان کی گھریلو زندگی بڑی عجیب ہے. مولا نے زندگی گزاری اس طرح سے تبسم فرماتے ہوئے گھر آتے تھے اور جناب سیدہ استقبال کو دوڑتی تھی. اور تاریخ نے لکھا، آپ دیکھیں خوشروئی سے بات، جب بھی بات کرتے ہیں ام حسن سے کہہ کے بات، خطاب خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، نام نہیں لیتے جناب فاطمہ کا، ادب سے بات کرتے ہیں. حالانکہ آپ سے بہت زیادہ چھوٹی تھیں، لیکن آپ یہ نہیں کہتے فاطمہ، کہتے ہیں اے پیغمبر اسلام کی بیٹی، اے دختر رسول خدا. نہایت ہی ادب و احترام بیوی سے بات کرتے ہیں، بیوی کے خیال رکھتے ہیں کہ اس کے احساسات کیا ہیں، اس کے وہ کیا ہیں، ادب کا خیال رکھتے ہیں، تو تڑاک سے بات نہیں کرتے. یہ اخلاق ہے. آیا ہمارے اندر ہے یہ؟ ہم اپنی بیویوں سے اس طرح سے بات کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں بہت اچھا ہے. یہ سیرت امیر کائنات بھی یہی ہے. شیعوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے واقعاً کہ وہ ادب کا خیال رکھیں. کس سے بات کر رہے ہیں؟ اتنی چھوٹی تھی جناب امیر کائنات، 18 سال کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی، اور جناب فاطمہ 9 سال کی ہیں، یعنی بالکل آدھی ایج ہے آپ کی، 9 سال چھوٹی ہیں بہت، لیکن ادب کا خیال رکھتے ہیں. اے جناب امام حسین کی والدہ، اے سیدہ شباب اہل جنہ کی والدہ، اے خواتین جنت کی سردار، یعنی اس تمیز سے بات کرتے ہیں، بہت زیادہ ادب کا خیال رکھتے ہیں. اسی طرح جناب سیدہ جب آپ سے بات کرتی ہیں تو علی نہیں کہتی ہیں آپ کو اے ابوالحسن، یعنی دونوں طرف جو ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اگر اس طرح سے ارتباط قوی ہو جائیں لوگوں کے تو بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. احساسات اس طرح تھے. مولا گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ارتباط کس طرح سے قائم کرتے ہیں، کس طرح سے جوان مرد دکھائی دیتے ہیں. جو آدمی جنگوں میں اتنا لڑا ہو، جس آدمی نے 87 جنگیں لڑ کے جس کا جسم ختم ہو گیا تھا، جس نے کوئی طاقت کی چیزیں استعمال نہ کی ہوں، جس کی عبادتوں کا عالم یہ ہو، یعنی گرمی کی شدت میں آپ دوپہر کے اندر آسمان کے زیر تلے عبادت بھی اسی طرح سے کرتے تھے. یعنی جب نماز کا ٹائم آتا تھا تو اب یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں مجھے تو ابھی گڑھا 1 فٹ اور کھود دوں، نہیں، فوراً جیسے ہی نماز کی ٹائم ہوا فوری طور سے بیلچہ ہاتھ سے چھوٹ گیا. کہا نہیں، یہ سب اسی کے لیے تو کر رہے ہیں، یہ سب اسی کی اطاعت کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اب اس نے آواز دے دی ہے حی علی الصلاۃ، تو بس اب یہی پہ بات ختم ہو جاتی ہے. پھر مولا کائنات جو ہے ادا. آپ جب گھر آتے ہیں، اچھا اتنی زحمت کے بعد ایک آدمی گھر آیا جس کا جسم ٹوٹا ہے، تاریخ نے لکھا آپ آنے کے بعد جناب سیدہ سے یہ فرماتے تھے کہ سیدہ بتائیے گھر میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کی کیا مدد کروں. یعنی یہ نہیں کہتے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارا معاشرہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ 2 طرح کا معاشرے میں لوگ رہتے ہیں ہمارے. نمبر 1، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب آفس سے آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تھکے ہوئے، کیونکہ سارا کام تو کر لیا، ہمارا کام کوئی ہے گھر میں کام کرنا، خواتین کا گھر میں کام کرنا، ہم تو آفس جانا تھا وہ ہو جائے، ہمارا کام اب ختم ہے. اب تو یا تو ٹی وی دیکھیں گے، یا باہر بیٹھ کے گپے شپے لگائیں گے، یا پھر اخبار پڑھ لیں گے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں. اگر آفس کا کام ہوا تو وہ کر لیا، ہمارا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا پکے گا، کیا ہونا ہے، صفائی ہونی ہے نہیں ہونی، گھر میں کوئی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جناب مولا کائنات یہ نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا ہمارے شیعوں کو ہماری سیرتوں سے پہچانو. آیا ہم ان کی زندگیوں میں بعنوان امام کے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یا امام کے موجود نہیں ہیں ہم ان کی سیرتوں کے اندر؟ نہیں، یا صرف ہم ان کی مدح، وہ ہماری مدح سرائیوں میں رہ گئے، وہ ہماری صرف اشعار میں رہ گئے، وہ ہماری صرف کتابوں تک رہ گئے، وہ ہماری صرف زبان تک رہ گئے، وہ صرف ہمارے میلادوں اور مجلسوں میں رہ گئے، وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. مولا کائنات، مولا کائنات تو یہ کر رہے ہیں، اتنی تھکاوٹ کے بعد بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں آفس سے تھکا ہوا آیا ہوں، آج میں نے ایک نہیں میں نے کئی کنویں کھودے، آج میری فلاں سے لڑائی ہوئی تھی، آج فلاں نے میری یہ توہین کی ہے سیدہ. نہیں، آپ نے بالکل کسی سے کوئی بات نہیں کی کہ باہر کے کیا مسائل تھے، کتنی مجھے زحمتیں اٹھانی پڑی. آپ نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ آنے کے بعد ہاتھ بٹانا شروع کیا ہے. اور چھٹے امام نے خراج عقیدت پیش کیا میرے مولا کو. چھٹے امام اس کو چھٹے امام جو تھے، آپ نے فرمایا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کائنات وہاں سے آنے کے بعد اتنی زحمتیں کرنے کے بعد جب گھر آیا کرتے تھے تو آنے کے بعد گھر کا سارا پانی آپ بھرتے تھے، پانی کا بندوبست کر کے رکھتے تھے، مکمل طور سے آپ پانی بھر کے لایا کرتے تھے. دور سے پانی ملتا تھا اس ٹائم، وہاں پہ تھا بھی نہیں، آپ پانی بھر کے لایا کرتے تھے. اس کے بعد گندم کا جتنا وہ تھا گندم کا کام آپ کرتے تھے، گندم کا پیسا آپ کرتے تھے، آٹے کو آپ پیسا کرتے تھے. اس کے بعد روٹی تک بعض دفعہ آپ بنایا کرتے تھے، کیونکہ محسوس کرتے تھے کہ جناب سیدہ
صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ کام میں مصروف ہے، اکیلی ہیں، یہ کام نہیں سر ایک آپ اپنے گھر میں وہ جو ہے نا ایک دن جھاڑو دے کے پوچھا لگا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا پوچھے میں ہوتا کیا ہے، کتنی طاقت جسم کی پوچھا لگانے میں صرف ہو جاتی ہے۔ جھاڑو دے کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خواتین کرتی کیا ہے، ہنگامہ ہے اصل میں ان کی زندگی کے اندر۔ مولا فرماتے ہیں ان کی مدد کرو، مولا کائنات نے پہلے یہ کر کے دکھایا۔ آپ نے کہا 6-7 کام ایسے تھے جو مولا کائنات وہاں سے آنے کے بعد انجام دیا کرتے تھے، حتیٰ جھاڑو دیا کرتے تھے بعض دفعہ گھر کے اندر، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو مرد اپنی خواتین کا گھر میں ہاتھ بٹاتا ہے اور جب جھاڑو لے کے جھاڑو دیتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ بہرحال مولا کائنات یہ کام کیا کرتے تھے اور پھر تقسیم کار کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جناب سیدہ سے کہ آپ جو ہیں کیا کریں، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کام انجام دینا ہے، آپ کو کیا کام انجام دینا ہے، یہ کام آپ کریں، آپ زیادہ کام نہیں کریں گی، میں بھی گھر کے اندر آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ یعنی مسلسل آپ کی روٹین میں تھا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو تھکاوے بہت زیادہ ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ یا پھر اچھا نہیں سمجھتے کہ نہیں شاید یہ کیا ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خواتون کی غلامی ہے، اگر کوئی بیچارہ کوئی جھاڑو دیتا اور گھر میں مل جائے نا اور ان آدمی پہنچ جائے تو وہ کہیں گے کہ وہ صاحب جو تھے گھر میں جھاڑو دے رہے تھے، یعنی دوسروں کو بھی آ کے ان کا مذاق اڑایا جائے گا کہ وہ صاحب جو تھے گھر میں جھاڑو دے رہے تھے، عورتوں کی طرح جھاڑو دے رہے تھے، عورتوں کی طرح کپڑے دھو رہے تھے، یعنی اسے عورت بنا دیا، جو کام جسے پیغمبر نے مرد میدان کہا تھا، توجہ ہے ہی نہیں، اس کی سیرت پہ چلنے والے عورت بن گئے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا مرد یہ نہیں ہوتے کہ جن کی شکلیں مردوں والی، اس لیے فرمایا تھا پیغمبر نے وَإِلَّا وہاں کے خواتین جا رہی تھی، در خیبر کو اکھاڑنے کیا سب خواتین تھیں؟ آپ نے کہا نہیں، لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رجل مرد میدان کو کہتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مرد یعنی ذکر ہو، نہیں، مرد اس کو کہتے ہیں جس کے ارادوں میں پختگی ہو، جس کے ارادے مضبوط ہوں۔ اسی لیے جناب سیدہ ہوں یا جناب ثانیہ زہرا ہوں، سب مرد ہیں اپنے وقت کی، کیونکہ ایک خاتون تھی، آپ نے دیکھ لیا جہاں سارے مرد خاموش تھے وہاں جناب زہرا اور جناب سیدہ بولتی ہوئی دکھائی دی، باقی سب یزید سے ڈر رہے تھے۔ مرد میدان نہیں ہے لیکن ایک خاتون مرد میدان بنتی، مرد اسی کو کہتے ہیں جس کے ارادوں میں مضبوطی ہو۔ مولا فرماتے ہیں ارادوں کے اندر مضبوطی پیدا کرو۔ معاشرے میں اس طرح سے انسانوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہوتی اسلامی ہیں، ہم انہیں جو ہے کیا کہتے ہیں اسلام کے برعکس بنا دیتے ہیں۔ جیسے یہی والا کام کہ اگر کوئی مرد گھر میں کام کرنے لگے ہم اسے عیبدار سمجھتے ہیں، ہم اسے بیگم کا غلام کہنے لگتے ہیں، ہم اسے جورو کا غلام کہنے لگتے ہیں، مختلف قسم کے القابات اسے دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ اور جو اسلام کی منع کیا، معصوم نے منع کیا، موسیقیوں کو، مس گیدریوں کو معصوم نے منع کیا، اسے باعث افتخار سمجھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں یہ ترقی ہے، یہ ارتقاء ہے کہ اب پہلے جو ہماری جو بیٹی تھی یا بیوی تھی وہ پہلے اسکارف پہنا کرتی تھی، اب اس نے اتار دیا کیونکہ اب تو یونیورسٹی میں آ گئی، یعنی ارتقاء اسے سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی برعکس دیکھ لیا معاشرے سے برائیاں کیسے پھیل جاتی ہیں اور حسنات چلے جاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ مولا یہ چاہتے تھے کہ نہیں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی میں یہ عمل کر کے دکھا کے گئے مولا کائنات علیہ السلام کہ گھر میں تمہیں رہنا کس طرح سے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، بیوی سے جہاں بہت ساری، اس کے علاوہ ہمدردی کرتے تھے، بیٹھ کے دل سوزی کرتے تھے، پوچھتے تھے جناب سیدہ سے جب آتے اتنا تھکا ہوا آدمی آیا ہے، اتنا کام کیا، اس کے بعد جناب سیدہ سے آ کے پوچھتے تھے دن کیسا گزارا، کوئی دکھ ہے تو مجھے بتاؤ، اور شیئر کرتے ہیں بیٹھ کے، بات سناؤ، مجھے بتاؤ کیا گزری آج، کیسے دن گزارا۔ آیا ہم یہی کام انجام دیتے ہیں؟ کرتے تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دن کیسا گزارا، کتنی زحمتیں اٹھائیں، کون سے مسائل پیش آئے، آج کون سی مشکلات تھیں، تاکہ کل نہیں آنی چاہیے وہ مشکلات۔ آپ ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے، اور اگر کہیں کوئی جناب سیدہ میں کو مشکل ہوتی تھی آپ دل جوئی کرتے تھے ان کی، کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ افتخار ہے ہمارے لیے، یہ ہمیں افتخار ہے، جناب سیدہ کو آپ سہارا دیا کرتے تھے۔ یہ ارتباط ہے قوی ایک انسان کا، جب تک انسان خود قوی نہیں ہو سکتا، مضبوط نہیں ہو سکتا، وہ سرپرست ہے، اگر وہی ڈھیلا پڑ جائے گا، اگر وہی کمزور ہوگا تو سارا معاشرہ، سارا گھر جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا مولا علیہ السلام جو بہت زیادہ توجہ سے جناب سیدہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، ان کے لیے ماحول فراہم کیا کرتے تھے جناب سیدہ کے۔ ابھی ہم بچوں پہ آتے ہیں، ایک لفظ بات کر کے پھر جناب سیدہ پہ آ کے بات کو ختم کرتے ہیں تاکہ بات طولانی نہ ہو جائے۔ آپ بچوں کی تعلیم پہ جہاں توجہ دیتے تھے، بچوں پہ بہت زیادہ توجہ تھی، حسن حسین حالانکہ معصوم ہے، سب کچھ ہے، لیکن مکمل طور سے چوکس رہتے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے، کیا سن کے آئے باہر۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حالانکہ امام حسن کہاں سے آئے تھے، امام حسن پیغمبر کی بزم سے آئے، لیکن اس کے باوجود چوکس ہے مکمل، کیونکہ بچہ باہر سے آیا ہے۔
کیا لے کے آیا ہے؟ آیا ہم چیک کرتے جناب امام علی علیہ السلام کا رابطہ ہے اپنے بچوں سے، فوری طور پہ متوجہ ہے کہ جناب امام حسن تیزی سے دوڑتے ہوئے باہر سے آئے بچہ کیا لے کے آیا، کیونکہ بہت ساری چیزیں باہر سے لے کے آتا ہے، ہم تو چیک بھی نہیں کرتے۔ امام علی نظارت دور سے رکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ اپنی صلاحیتیں جو باہر سے لے کے آئے اسے بیان نہ کر سکے، اس لیے فوری طور پہ سامنے نہیں آئے، آپ سائڈ میں ہو گئے۔ اب بچہ آنے کے بعد وحی الہی کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب کس کے سامنے؟ جناب فاطمہ کے سامنے۔ آپ دور سے کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی محسوس کر رہے ہیں، لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بچے جب بھی باہر سے آئیں ان کے اوپر کنٹرول رکھو، ان کے اوپر نظارت رکھو، کیا لے کے آئے ہیں اور کیا بیان کر رہے ہیں اور کیا معاشرے کو پیش کرنا چاہیں گے، کیونکہ بچے وہی چیز معاشرے کے اندر، وہی چیزیں ان کے اندر پیدا ہوں گی جو یہ باہر سے لے کے آئیں گے۔ تو آپ نے دیکھ لیا پھر اگرچہ وہی لے کے آئے تھے، وہ اگرچہ وہ باتیں تھیں جو پیغمبر اسلام نے بتائی تھی ان کو، اگرچہ جناب سیدہ کی ساری چیزیں بتا دی کہ غلط بات نہیں ہو سکتی، نہ غلط بات لے کے آ سکتے، لیکن نظارت رکھتے ہیں۔ اور قدم قدم پہ آپ نہج البلاغہ کو اٹھا کے پڑھے، آپ نے کہا اوصیکم یا بنیا، اوصیکم یا بنیا، وقت دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ امام حسن جیسی شخصیت ہے، کوئی خطا نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں کر سکتی، لیکن خصوصی طور پہ کہتے ہیں سب چلے جائیں، میں اپنے بچے سے بات کرنا چاہتا ہوں، سب چلے جائیں، میں اپنے یعنی وقت دے رہے ہیں، بچے کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا باپ مجھے خصوصی وقت دے رہا ہے۔ یہ ارتباط طبیعی تھا امام علی علیہ السلام کا، کبھی امام حسن سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کبھی امام حسین سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور وصیتوں کی آپ فہرست دیکھیں گے تو اپنے بچے کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، یعنی آنے والے خطرات سے اگر باپ آگاہ نہ کرے بچوں کو تو پھر کون آگاہ کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اس لیے مولا کائنات جگہ جگہ بیٹھ کے امام حسن کو وصیتیں کریں تاکہ آنے والے جو باپ ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ میرا رابطہ حسن ابن علی سے کیسا ہے، تمہارا رابطہ بھی تمہارے بچوں سے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آئندہ زندگی کے لیے ان کو پیغام دو، ان کو خطرات سے بچاؤ، انہیں بچاؤ کہ کس طرح سے بچانا ہے، کیا کرنا ہے تمہیں، کیا کیا خطرات آنے والے ہیں، تم مسئول ہو، تم ذمہ دار ہو ان بچوں کے ساتھ، یہ کام ہونے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ تم ایک اچھے باپ ثابت نہیں ہوئے ہو۔ اب ہم آخری بات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب عبادت کے مرحلے آتے ہیں تو جناب سیدہ سے اتنا گہرا زیادہ ارتباط ہے، وقت دیتے ہیں، فرصت دیتے ہیں، اتنے سارے کام نہیں لیا آپ نے جناب سیدہ سے۔ آپ دیکھیں خواتین اتنے سارے گھر میں کام کرتی ہیں، انہیں ہوش نہیں، رات کو آپ جائیں ان کے پاس بھی ہوش، ان کی حالت نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کر سکیں، وہ آپ کو وقت دے سکیں، ان کے پاس بھی وہ نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے اصل میں۔ آپ بھی ان سے بات کرنا چاہیں گے، ان کے پاس حوصلہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے پھر آپ ناراض ہو گئے، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم سے بات بھی نہیں کرتی، ہمیں اپنی یہ مشکل ہے، ہمیں وہ مشکل ہے۔ آپ کردار پڑھیں گے مولا کا کردار کیا ہے، انہیں فرصت دو، انہیں وقت دو، یہ انہیں قوت تجدید قوت چاہیے ہوتی ہے، سارا دن کام کر کے اب آپ کو وقت نہیں دے سکتی، یہ کمزور ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، پھول کی طرح ہے، یہ اتنا شدید سارا دن انہوں نے کام کیا ہے، انہیں فرصت دی جائے، ان کا دل پھیلایا جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کے دکھ بانٹے جائیں، ان کے درد بانٹے جائیں، ان کو کھلی فضا دی جائے، ان کے لیے ماحول فراہم کیا جائے۔ کن کے لیے؟ خواتین کے لیے۔ مولا کا ہی جملہ ہے کہ خواتین کی مثال گل کسی ہے، پھول کسی ہے، اگر اس سے سختی سے برخورد کرو گے، اگر سختی سے پیش آؤ گے مرجھا جائے گی، اس لیے یہ کام نہ کرو۔ آپ جب بھی دیکھیں اگرچہ دشمن نے اور حاکم شام نے بڑی کوششیں کی، تاریخ نے بڑی کوششیں کی کہ کوئی ایسا موقع پیش کرے اور نہیں کر سکے تو پھر جعلی روایتیں گھڑی کہ کبھی حضرت سیدہ جناب فاطمہ سے جناب علی سے ناراض ہو گئی تھی اور کبھی جناب علی جناب سیدہ سے، لیکن جتنے اتفاق کی باتیں جتنے راوی تھے سب تابعین سابقین سب جھوٹے اور جھوٹی روایتیں تھیں۔ ایک موقع بھی ایسا نہ مل سکا کہ کہیں پہ حتیٰ کہ تند روئی دکھائی دی ہو، سخت لہجہ دکھائی دی ہو، کہیں پہ ایسا نہیں تھا۔ جناب علی جب بھی بات کرتے تھے ہمیشہ نہایت کی ادب و احترام، اتنی اس کے باوجود اتنی سب، اور جناب سیدہ بھی اسی طرح سے بحث کیا کرتی تھی۔ آپ نے ان کے لیے عبادت کے موقع فراہم دی، حتیٰ کہ وہ پہلی رات بھی آپ دیکھ لیں، پہلی رات تو ہر ایک آدمی کے لیے بہت عجیب ہوتی ہے، ہر آدمی ساری زندگی اس کا انتظار کرتا ہے، جسے ہم لیلۃ الزفاف کہتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی سارے جوانوں سے پوچھیں، ساری خواتین سے پوچھیں، سارے لوگ اپنی اس رات کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں اس رات ہے کیا، عجیب رات ہے۔ انسان اس رات کی قدر نہیں کرتا، وہ سمجھتا پتہ نہیں کس کام کے لیے یہ رات دی ہے۔ نہیں، جب آپ نے پہلی رات کھول کے رکھ دیا، موضوع کھول کے رکھ دیا، نوجوانوں کے لیے کلیئر کیا، کیا سمجھ رہے ہو پہلی رات کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتہ لیلۃ الزفاف کا، کہاں کھو رہے ہو، تم حیوان نہیں ہو، تم انسان ہو، انسان۔ یہ پہلی رات تھی، ارتقاء کی منزل ہے، تمہارا نصف دین محفوظ ہوا ہے، یہ پہلی رات میں ارتقاء کی وہ سیڑھی تمہارے پاس آئی ہے کہ اب تمہارا آدھا دین بھی محفوظ ہو جائے گا۔ توجہ ہے، یعنی یہ وہ چیز آئی ہے، ایسی سیڑھی آئی ہے جو ایک لحظے میں تمہیں خدا سے ملا دے گی۔ توجہ کرو، اس سے استفادہ کو اس شب سے
پتہ نہیں کن چکوں میں. اور جب پیغمبر نے پوچھا کہ یا علی مجھے بتائیے فاطمہ کو کیسا پایا, اور فاطمہ سے پوچھا علی کو کیسا پایا, تو دونوں کا جواب ایک ہی تھا کہ ہم نے علی کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا, اور علی یہ کہہ رہے تھے میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا. نزدیکی خدا سے قربت کے لیے, خدا سے قریب ہونے کے لیے, یہ اس وجہ سے تھی. یہ تمہارے لیے ہمدرد ہونی چاہیے. خدا سے قریب کریں, اپنی جو زوجہ ہے اس کی مدد کریں خدا سے. مولا نے یہ کہا, دیکھا ارتباط کتنا قوی ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں علی یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ اسی مقام پہ ہو جس مقام پہ علی موجود ہیں. علی فاطمہ وہی لذت لیں خدا کے ظہور سے. خدا نے اس قدر تجلی کی ہے مولا کائنات کے اندر, اس قدر تجلی ہے خدا کی کہ آپ فرماتے ہیں لو کشف الغطا لمزددت یقینا, اگر کائنات کے ہر پردے کو ہٹا دو تب بھی علی کے یقین میں ایک ذرہ برابر فرق آ ہی نہیں سکتا. یہ تجلی ہے خداوند متعال کی کائنات, مولا کائنات کے اندر. مولا کائنات یہی چیز چاہتے تھے کہ فاطمہ میں یہی چیز ہو جائے, جس طرح میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں فاطمہ بھی یہی جملہ تھا. آپ نے وہ موقع دیا فاطمہ کو, پرواز کرو فاطمہ آؤ آگے. علی یہی چاہتے ہیں سب کو کہ بنو سب علی, میری سیرت موجود ہے. اور فاطمہ نے فوراً یہ جملہ کہا میں نے علی کو اپنی عبادتوں میں خدا کے نزدیک ہوتے ہوئے مددگار پایا ہے. یعنی انہوں نے مجھے کوشش کی ہے کہ خدا سے قریب لے جائیں. توجہ ہے نہیں, ہم نے اپنی اہلیوں کے لیے کام کیا, ان کے لیے کتابیں فراہم کی, انہیں موقع دیا کہ آپ عبادت کریں, انہیں موقع دیا ان کے لیے سینٹر کا انتظام کریں, ان کی تربیت کا بندوبست کریں, کس طرح سے عبادت ہوتی ہے, معرفت الہی کیا ہے, انہیں بتایا کہ یہاں درس ہو جائیں وہاں پہ, انہیں موقع دیں, ان کے لیے فراہم کریں, ان کے لیے ٹیوشن سینٹر کا. یہ سیرت کس کے لیے تھی؟ یہ ارتباط ہے. کبھی یہ مولا کائنات کی پوری زندگی یہی تھی کہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی اہلیہ کے ساتھ ان سب کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں. خود ان کو لے کے آتے ہیں, خود ان کو پیغمبر کی بزم میں لے کے آتے ہیں, کبھی حسن کو لے کے آتے ہیں, کبھی حسین کو لے کے آتے ہیں, تاکہ پیغمبر سے سیکھیں, پیغمبر کے ساتھ رکھا, مسلسل پیغمبر کے ساتھ حسن حسین چلتے رہے. کیوں پیغمبر کے ساتھ صرف لگے ہوئے, صرف نانا ہونے کی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ, صرف یہ نہیں کہ بچے نانا کے پیچھے لگے ہوئے نہیں تھے, بلکہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ ہیں کیا, محسوس کر رہے پیغمبر ہیں کیا, پیغمبر کا ایک ایک چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کیا ہے, نمونہ ہے لوگوں کے لیے. اگر انہوں نے سب کچھ لیا ہے تو یہ پیغمبر اسلام کی ذات سے لیا ہے. تو مولا کائنات علیہ السلام کا چاہے بچوں سے رابطہ ہو, چاہے اپنی اہلیہ کے ساتھ رابطہ ہو, یہ سب کا سب کیا ہے, یہ سب ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. کاش اس کے اوپر زیادہ گفتگو کا موقع مل جائے. اگرچہ ایک تقریر کے اندر پورے مسائل پہ گفتگو نہیں ہو سکتی, نہ سارے پہلوؤں پہ گفتگو ہو سکتی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بس کافی ہے, اور اس کے بعد جو ہے شاید زیادہ وقت نہ ہو جائے گا, وقت میں بھی پیش کرنا ہے. تو انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ ہم سب کو جو ہے پروردگار عالم جو ہے مولا کائنات حضرت امیر مومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کو صحیح طور پہ سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارالہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کی آمد کو یہاں اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. بارالہ جن لوگوں نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بارالہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے کسی بھی قسم کا اس نشست کی برگزاری کے اندر ان سب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما. بارالہ امام اعظم کی ظہور میں تاج فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و علی مرد کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر میں بیٹھے تلاش کوشش نہ کرے, اس کے بچے اس کی اہلیہ تنگ دستی میں وقت گزار رہے ہوں. اگر اس قسم کی کا موضوع ہے کسی کے گھر میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. یعنی خداوند متعال نے کائنات کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے, ایسی بات نہیں ہے. کائنات کو آمادہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہاں کوئی غریب نہ رہے. چیزیں تیار ہیں, آپ کو تلاش کرنی ہے, آپ کو کوشش کرنی ہے. ہر چیز آمادہ ہے, ہر چیز تیار ہے, آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. خلقت میں ذخائر بھرے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو کوشش کرنی ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو صرف وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. جتنی کوشش کرو گے, اور کوشش کے اور تلاش کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کوشش کرو, تلاش کرو, جتنی کوشش کرو گے, زحمتیں کرو گے,
اتنی جو ہے فراوانی کے ساتھ رزق جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھے گا۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو تلاش کرنی ہے۔ وہ پہلو پائے جاتے ہیں بعنوان سیرت کے، بعنوان اسوہ حسنہ کے، کہ جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خصوصاً مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت جو ہے اور ذات مبارک جو ہے اس لحاظ سے غنی دکھائی دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم جو ہے مولا کی 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی جو چیز ہے انسان کے روابط میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ انسان کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری کیا ہے اپنے گھر والوں کی نسبت، کس حد تک ہے، وہ ان کی سب سے پہلی چیز معیشت ہے۔ معیشت ایک انسان کی ذمہ داری یہ ہے، ایک مرد کی، مرد خانہ جو ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی معیشت کے لیے تلاش اور کوشش کرے۔ میں امرکم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے گھریلو روابط ہیں، کہ کس طرح سے آپ علیہ السلام جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ایک مرد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کی نسبت۔ اگرچہ یہ موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے اور طولانی ہے، کم بحث ہوتی ہے اس موضوع کے اوپر، گفتگو کم کی جاتی ہے، اگرچہ بہت اہم موضوع ہے اور ضرورت ہے وقت کی کہ اس قسم کے موضوع پہ گفتگو کی جائے۔ اگر اس موضوع کو سمجھا جائے اور اس پہ بات کی جائے تو بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ گھریلو جو ہیں انسانوں کی وہ برطرف ہو سکتی ہیں، اور پھر کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں تو ان کی زندگی میں تمام روزی کے لیے تلاش کرو۔ البتہ اس میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جو روزی کے لیے کہا گیا ہے کہ تلاش کرو، کوشش کرو، اس میں رزق حلال کی طرف دعوت دی گئی ہے، ہر روزی کی طرف نہیں ہے کہ بس صبح سے آدمی شام تک نکلے اور کمانا ہے اسے، چاہے وہ حلال کے ذریعے سے ہو یا حرام کے ذریعے سے، نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے با ارادہ ہے، با اختیار ہے، اس کے لیے ایک شریعت ہے، ایک ضوابط رکھے گئے ہیں، اس کے تحت انسان کو اپنی زندگی آگے بڑھانی ہے، ان ضابطوں کے تحت انسان کو اپنی زندگی آگے بڑھا کر جو ہے کما کر لانا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ حیوان کوئی ہے کہ جہاں پہ بھی پانی ملا وہیں پہ کھا لیا، جہاں پہ کوئی چیز دکھائی وہیں گھس گیا، حیوان نانا زندگی نہیں گزارنی، یہ تو حیوانوں کی زندگی ہے کہ اگر حلال ملا تو وہ حلال سے لے آیا، اگر حرام ملا تو وہ حرام سے لے آیا۔ اب یہ انسان کو خود دیکھنا ہے کہ وہ کون سی زندگی گزار رہا ہے، وہ کون سی معیشت کے پیچھے نکلا ہے، گھر سے معیشت انسانیت کے پیچھے نکلا ہے یا صفت حیوانیت لے کے نکلا ہے کہ حلال ملے گا تب بھی لے آؤں گا، حرام ملے گا تب بھی لے آؤں گا، کون سی چیز لانا چاہتا ہے گھر کے اندر، تو وہ اپنا فیصلہ خود اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، اما بعد، قال علی علیہ السلام فی وصیتہ لحسن ابن علی علیہ السلام،
اوصیکم بتقوی اللہ والنظم